بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو دو قصے سناؤں گا۔ ایک بہت ہی پرانا قصہ نہیں ہے بلکہ ایک واقعہ ہے۔ ایک میرے دادا جان کے زمانے کا واقعہ اور ایک آج کا واقعہ۔ اصل میں آپ کو جو پہلے دو قصے سناؤں گا، پرانے قصے، ان قصوں کے ذریعے، ان واقعات کے ذریعے ہم آج جو کچھ ہوا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب اگر آپ انسانی نفسیات کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ ایسی باتیں سننا پسند کرتے ہیں جس سے آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آئے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس سے مجھے حوصلہ ملے گا۔ اب آپ دیواروں سے کب تک بات کر سکتے ہیں؟ ایک عام انسان کو جو بھی ہو اسے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ کو حوصلہ ملتا ہے، لوگ آپ کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، ری ایکٹ کرتے ہیں، تو آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پھر آپ اور دل جمی سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے، تو اس سے مجھے حوصلہ ملے گا، مزید میں ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ادروائز انسان لاکھ بھی خود کو مضبوط کہے، کسی وقت کسی پوائنٹ پہ وہ ڈس اپوائنٹ ہو ہی جاتا ہے۔ چلیں، میں کسی جگہ بیٹھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں اور پھر میں واقعہ شروع کرتا ہوں۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ گشت کرتے تھے۔ یہ گشت آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ آپ لوگوں کے حالات سے باخبر ہو سکیں، آپ کو پتہ چلے کہ رعایا کس حال میں ہے۔ ایک رات اسی طرح حسب معمول آپ گشت کر رہے تھے تو ایک گھر کے سامنے سے جب آپ گزرے، وہاں سے آپ کو غمگین اشعار سنائی دیے۔ ایک خاتون تھی جو بہت ہی دکھ بھرے گیت گا رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر چونک گئے، متجسس ہوئے۔ آپ نے دریافت کیا کہ اس خاتون کا کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں اتنے غمگین اشعار پڑھ رہی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو خاتون ہے اس کا شوہر جہاد پر گیا ہوا ہے اور کافی عرصے سے جہادی مہمات میں شریک ہے، اسی لیے یہ خاتون اس کی جدائی میں یہ غمگین اشعار پڑھ رہی ہے۔ فاروق اعظم تو پھر فاروق اعظم تھے، آپ کو احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ فیصلوں کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ اپنی بیٹی کے پاس گئے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ ایک عورت کو، شادی شدہ عورت کو مرد کی کب ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ تو آپ کی بیٹی نے آپ کو بتایا 4 مہینے یا 6 مہینے، جو بھی میعاد آپ کی بیٹی نے بتائی آپ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب جتنے بھی سپاہی فوج میں ہیں، یعنی جو بھی مجاہدین ہیں، انہیں سال میں 2 ماہ کی چھٹی ملے گی تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کر سکیں۔ مسلمان مورخین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے فوجیوں کو 2 ماہ کی چھٹی دینے کا رواج دنیا بھر میں نہیں تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس رسم یا اس رواج کی بنیاد ڈالی جو ابھی تک پوری دنیا میں مستعمل ہے۔ یہ تو ایک واقعہ تھا۔ اب ایک دوسرا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ہے واقعہ ہمارے دادا جان کے دور کا۔ یہ واقعہ ہے 1965 کا۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی، تو ایک دن ہمارے دادا جان وہ بہت غصے کے تیز تھے، تو وہ جس طرح ٹپیکل پختون ہوتے ہیں اور کچھ پر زیادہ ہی غصیلے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دن جا رہے تھے، رشتہ داروں کا ایک گھر تھا، وہاں خواتینوں کا جھمگٹا لگا رہتا تھا۔ خواتین کا جو بڑی بوڑھیاں ہیں وہ بیٹھ جاتی تھیں، گپ شپ لگاتی تھیں۔ تو اس دن بھی حسب معمول اسی طرح ہو رہا تھا، تو وہ کہے بلند ہو رہے تھے اس گھر سے۔ میرے دادا جان رکے اور ان سے کہا، چونکہ رشتہ داروں کا گھر تھا، ان سے کہا کہ اللہ کا خوف کرو، کیا ہو رہا ہے، ملک کی کیا حالت ہے، ہم پر جنگ مسلط ہے اور تم لوگ کہے لگا رہے ہو۔ تو ان میں سے ایک بوڑھی خاتون نے کہا، ارے غفور چاچا، یعنی غفور خان نام تھا ہمارے دادا کا، غفور ترہ آپ بھی مذاق کرتے ہیں، کہاں انڈیا اور کہاں ہم، آپ ویسے ہی ڈر رہے ہیں۔ یہ سن کر دادا جان کو سخت غصہ آیا۔ دادا جان نے کہا، میں تمہیں دوش نہیں دیتا، کیونکہ عورت تو ہندو کے نیچے بھی خوش رہتی ہے۔
ہو سکتا ہے میرے اس آخری جملے سے کچھ خواتین کی دل آزاری ہوئی ہو یا کسی کو یہ جملہ بہت ولگر لگا ہو، لیکن میرا مقصد نہ کسی کی دل آزاری ہے اور نہ ہی خواتین کی تذلیل ہے۔ ایک حقیقت بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ حقیقت کیوں میں بیان کر رہا ہوں، یہ دو واقعات میں نے کیوں شیئر کی آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پاکستانی لڑکی تو نہیں کہنا چاہیے، ایک خاتون، کیونکہ 4 بچے ہیں اس کے، اپنے ہندو عاشق کے لیے انڈیا چلی گئی۔ اس نے اپنا مذہب تک چھوڑ دیا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو شادی ہے وہ لو میرج تھی، یعنی محبت سے اس نے شادی کی تھی۔ اس کا ہسبینڈ 2019 سے وہ سعودیہ میں کام کر رہا ہے، وہ نہیں تھا۔ اس نے نیا موبائل دیا تو یہ پب جی کھیلنے لگی۔ پب جی کھیلتے کھیلتے اس انڈین کے ساتھ، جس کی شکل بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی صورتوں کا خالق ہے، لیکن بس کیا کہہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے وہاں چلی گئی۔ اور اب اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میرے بچے جو ہیں یہ بھی ہندو دھرم اپنائیں گے، میں نے بھی اپنا لیا ہے، اسلام سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے ہندو دھرم سے دلچسپی ہے۔ انڈین میڈیا خوب کوریج دے رہا ہے اسے، بالکل ایسی پروٹوکول مل رہی ہے اسے کہ گویا اس نے کشمیر فتح کر لیا ہو۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ یہ غلطی کس کی ہے؟ آپ نے بھی بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں، آپ کسے مورد الزام سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اس عورت کو دوشی ٹھہراتے ہیں، یا آپ کے نزدیک اس عورت کا ہسبینڈ سب سے بڑا مجرم ہے، یا پورا معاشرہ مجرم ہے، یا وہ انڈیا کی گورنمنٹ؟ مجھ سے اگر آپ میری رائے پوچھیں تو سب سے پہلے تو میں دوشی ٹھہراؤں گا اس کے ہسبینڈ کو، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ آپ ذرا بیک میں جائیے، میں نے جو پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ جو جنس ہے، جس طرح روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو جنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اظہار کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارا مولوی، ہمارا معاشرہ، ہمارا عام مسلمان اتنا باحیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ حیا ہے کہ اس کا ذکر تک نہیں کرتا۔ آپ ان جذبات کو جتنا سپریس کرتے ہیں، یہ جذبات اتنی ہی شدت سے ابھرتے ہیں، کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے۔ اگر کوئی بھی یہ شخص کہے کہ اس میں سیکس کی خواہش نہیں ہے، ایک نارمل انسان، تو وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یا تو وہ فرشتہ ہے یا پھر وہ خود کو خدا کہہ رہا ہے، کیونکہ جو بھی نارمل انسان ہوگا اسے سیکس کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تو اب یہ ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ کتنی دیر تک اسے اپنی عورت سے دور رہنا چاہیے، اور کب اس کی عورت کو ضرورت ہوگی، اس کی بچوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ یہ نہ کریں کہ آپ پیسہ کمانے والی مشین بن جائیں اور پھر سب کچھ گوا دیں۔ پیسے تو آپ کما لیں لیکن سب کچھ گوا دیں۔ دوسری طرف آپ اگر دیکھیں، جس طرح کہ میں نے بتایا، یہ عورت نے جو بھی ڈیسیژن لیا، اس کا تو اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا، بہت جلد یہ پچھتائے گی، بہت جلد، کیونکہ ایک ایسی لڑکی جسے اپنا ہسبینڈ سب کچھ دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، اس کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہے، اگر وہ اس کی نہیں ہو سکتی تو اس ہندو لڑکے کی یہ کیا